مغلیہ دور حکومت میں سیالکوٹ میں ایک ایسا مدرسہ دارالعلوم کمال الدین کشمیری موجود تھا جس میں دور دراز سے طالبان علم آ کر اپنی پیاس بجھاتے اور دینی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اس کے ناظم اعلیٰ ملا کمال الدین کشمیری تھے، جن کے لاتعداد شاگردوں میں سے منفرد اور بڑی شہرت پانے والے شاگرد خاص ملا عبدالحکیم کا نام قابل ذکر ہے۔ دوسرے طالب علم کا نام شیخ احمد سرہندی المعروف محدث ثانی ہے، جو متحدہ ہندوستان کے شہر سرہند سے حصول علم کے لیے سیالکوٹ تشریف لائے تھے۔ محترم احسان صابری قریشی مرحوم سابق پرنسپل گورنمنٹ پولی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ایک بار جمعرات کے روز حسب معمول ملا عبدالحکیم کے مقبرے پر حاضر ہوئے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ افغانی طرز کے ایک قابلی پٹھان بزرگ نہایت سرخ و سفید رنگت والے مزار کے قریب بیٹھے بلند آواز سے تلاوت قرآن کر رہے تھے۔ ان کی خوش الحانی سے صابری صاحب متاثر ہوئے۔ جب وہ فارغ ہوئے تو صابری صاحب ان کے قریب جا کر بیٹھ گئے اور سوال کیا، آپ کون ہیں اور کہاں سے تشریف لائے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے آپ کو دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ بزرگ بڑی شکستہ اردو لہجے میں بولے، میں افغانستان کے شہر کابل کا رہنے والا ہوں اور میرا نام عبد الرحمان ہے۔ صابری صاحب نے پوچھا، آپ کی عمر کتنی ہے؟ وہ بولے، بیٹا میری عمر 950 سال ہے۔ یہ سن کر صابری صاحب ہکا بکا رہ گئے، ان کو یقین نہ آیا۔ دوبارہ پوچھا تو یہی جواب ملا۔ یہ سن کر صابری صاحب ہکا بکا رہ گئے، ان کو یقین نہ آیا۔ دوبارہ پوچھا تو یہی جواب ملا۔ صابری صاحب کو حیرت ہوئی اور غصے میں کہنے لگے، خان صاحب قرآن کریم کی تلاوت کے بعد آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ بھلا اس دور میں کسی انسان کی عمر 950 برس ہو سکتی ہے؟ یہ الفاظ سنتے ہی افغانی بزرگ کا چہرہ آتشی انگاروں کی طرح سرخ ہو گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کا جسم تو نارمل رہا، مگر سر دیگ کے برابر ہو گیا اور آنکھیں مٹی کے پیالے کے برابر ہو گئیں۔ صابری صاحب نے اچانک یہ خوفناک منظر دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ بزرگ آدم ذات نہیں بلکہ جن ہیں۔ فوراً بھاگے۔ ابھی وہ مقبرے کے بڑے دروازے ہی پر پہنچے تھے کہ ایک 10 گز لمبا خوفناک ہاتھ ان کے سر پر آن پہنچا اور ان کی گردن کے گرد اپنی لمبی لمبی مضبوط انگلیاں پیوست کرتے ہوئے ایک زبردست جھٹکے سے اوپر کی طرف اٹھا کر مزار کے نزدیک دڑام سے زمین پر پٹک دیا۔ شدید جھٹکا لگنے سے ان کا بازو زخمی ہو گیا اور انسان خطا ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو خان صاحب سے معافی مانگی، عرض کیا مجھ سے لا علمی میں غلطی ہو گئی ہے۔ خان صاحب کی طرف سے کوئی حوصلہ افزا رد عمل نہ ہوا تو صابری صاحب نے بلند آواز سے رونا اور چیخنا شروع کر دیا۔ صابری صاحب پر جن کا خوف طاری تھا وہ انتہائی اذیت محسوس کر رہے تھے۔ ان کو روتے دیکھ کر دیگ نما سر آہستہ آہستہ سوڑتا گیا حتیٰ کہ اپنی قدرتی حالت پہ آ گیا۔ ان کی سرخ اور بڑی بڑی آنکھیں بھی چھوٹی ہو گئی اور انہوں نے بڑی شفقت سے صابری صاحب کو پکڑ کر اپنے نزدیک کر لیا اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور درد والے بازو پر دم کیا تو درد فوراً رفع ہو گیا۔ اب خان صاحب نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو؟ صابری صاحب نے سہمے سہمے لہجے میں ان کے سوالوں کا جواب دیے، کہیں منہ سے پھر کوئی غلط بات نہ نکل جائے۔ اس کے بعد خان صاحب نے اپنا تعارف کروایا، میرا نام عبد الرحمان ہے، میں انسان نہیں بلکہ جن ہوں اور حضرت ملا عبدالحکیم کا پرانا شاگرد ہوں۔ میں کافی عرصے ان کے مدرسہ دارالعلوم میں دینی تعلیم حاصل کرتا رہا ہوں۔ میرے والد صاحب کا نام عبدالاسلام ہے اور وہ ضعیف العمر ہیں۔ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کر کے صحابیت کا مرتبہ پایا۔ میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا اور تابعی بن گیا۔ مجھے آپ نے دیکھا تو آپ تبع تابعین میں شامل ہو گئے۔ ساتھ سطح میں تم نے پڑھا ہوگا کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پر کم و بیش 1000 جنات نے بیعت کی تھی۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں۔ جنات کی اس جماعت میں میرے والد عبدالسلام بھی شامل تھے۔ جنات کی اس جماعت میں اب تک 997 وفات پا چکے ہیں، جبکہ باقی 3 اب تک زندہ ہیں۔ سب سے پہلے میرے والد جو کہ کابل افغانستان میں رہتے ہیں، دوسرے صحابی مدینہ منورہ میں اور تیسرے مصر کے شہر قاہرہ میں رہتے ہیں۔ صابری صاحب کے استفسار پر انہوں نے بتایا کہ جب مدرسے میں زیر تعلیم تھا تو ہمارے استاد ملا عبدالحکیم صاحب کو شدید یرقان ہو گیا۔ سیالکوٹ کے تمام حکماں سے علاج کروایا مگر مرض بڑھتا گیا۔ طبیب حاذق نے اس مرض کا علاج
تازہ سبز الائچیوں سے تجویز کیا، جو کہ سیالکوٹ یا کسی دوسرے شہر سے ملنا ناممکن تھا۔ میں نے استاد محترم کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر میرے لیے ایک تیز رفتار گھوڑے کا بندوبست کر دیا جائے تو میں سبز الائچیاں لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ انہوں نے گھوڑے کا انتظام کیا۔ میں فوراً گھوڑے پر سوار ہو کر 20 میل دور پسور پہنچا۔ گھوڑا ایک دوست کے گھر باندھا اور پرواز کرتا ہوا وادی چترال پہنچا۔ وہاں پھلوں کے ایک تاجر کے باغ سے سبز الائچیاں حاصل کی اور اسی دن پرواز کرتے ہوئے پسرور پہنچا۔ اپنے دوست کے پاس جان بوجھ کر 2 دن قیام کیا، پھر سیالکوٹ پہنچ کر الائچیاں پیش کر دی، جن سے علاج کرنے کے بعد استاد محترم بالکل صحت یاب ہو گئے۔ پسرور کے اس شخص نے جس کے پاس گھوڑا باندھا گیا تھا ملا عبدالحکیم کو آ کر بتایا کہ عبدالرحمن 2 دن میرے گھر پر رہا ہے۔ اس پر استاد محترم سارے معاملے کو بھانپ گئے کہ عبدالرحمن آدم ذات نہیں بلکہ جنات کی نسل سے ہے۔ تحصیل علم کے دوران ایک مرتبہ عبدالرحمن نے اپنے ہم جماعتوں سے یہ کہا، دیکھو تم میں سے کوئی اس مٹی کے لوٹے میں داخل ہو سکتا ہے۔ سب نے حیران ہو کر کہا، بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے کہا، دیکھو میں داخل ہوتا ہوں۔ وہ لوٹے میں داخل ہوا اور ٹوٹی کے راستے باہر نکل آیا۔ یہ منظر دیکھ کر سب ہم جماعت خوفزدہ ہو کر بھاگ نکلے۔ استاد محترم کو بتایا۔ انہوں نے عبدالرحمن کو بلا کر پوچھا، تم نے ایسی حرکت کی؟ اس نے اقرار کیا، لہٰذا آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ شخص انسان نہیں بلکہ جن ہے۔ آپ نے فرمایا، عبدالرحمن میں تمہاری گراں قدر خدمات کا شکر گزار ہوں جو تم نے میری بیماری کے دور کرنے میں انجام دی۔ تم نے میرے لیے دور دراز کا سفر طے کیا۔ مجھ پر تمہارا راز منکشف ہو چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ جنات سے تعلقات استوار نہیں کرنے چاہیے۔ تمہارا تعلیمی کورس مکمل ہونے کے قریب ہے بلکہ مکمل ہو چکا ہے۔ تم اب مدرسے کو چھوڑ کر اپنے گھر چلے جاؤ۔ عبدالرحمن نے کہا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں، میں جنات کی نسل سے ہوں۔ میں آپ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں۔ میری طرف سے 500 اشرفیوں کا نذرانہ قبول فرمائیے۔ آپ نے کہا، میں تم پر خوش ہوں، مجھے اشرفیوں کی کوئی حاجت نہیں، لہذا تم اپنے پاس ہی رکھو۔ میں نے الوداعی السلام علیکم کہا اور پرواز کرتے ہوئے آگرہ جا پہنچا۔ مجھے معلوم ہوا کہ بادشاہ شاہ جہاں دلی میں موجود ہے۔ اس دوران میں شاہی محل میں شاہ جہاں کی بیٹی شہزادی روشن آرا بیگم، جس کی عمر 12 سال تھی، اس کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ بادشاہ نے لاہور، ممبئی، انبالہ اور دیگر شہروں سے جنات قابو کرنے والے عمل طلب کیے، جو سب ناکام و نامراد واپس لوٹ گئے۔ اکثر عاملین نے مجھ پر قابو کرنے کے لیے آیت الکرسی کا ورد کیا اور جواباً میں نے سورۃ مزمل کا ورد کر کے ان کا اثر زائل کر دیا، جس سے ان کا کوئی عمل کارگر ثابت نہ ہوتا۔ اس کے بعد سلسلہ نقش بندیہ کے حضرت محمد معصوم صاحب مجدالف ثانی صاحب کے صاحبزادے کو سر ہند سے آنے کی زحمت دی گئی۔ میں نے ان سے جواباً کہا کہ حضرت میں صرف ایک ہی شرط پر شہزادی روشن آرا بیگم کی جان چھوڑ دوں گا، اگر آپ سیالکوٹ سے میرے استاد محترم ملا عبدالحکیم سیالکوٹی کو یہاں آنے کی دعوت دیں۔ شاہ جہاں نے فوراً چند اہلکاروں کو سرزمین سیالکوٹ کی طرف روانہ کر دیا۔ ملا عبدالحکیم تشریف لائے تو میں نے عرض کیا کہ اگر شاہ جہاں 7 اونٹ، اشرفیاں اور مزید ہدیہ جات آپ کو دے تو میں رخصت ہو جاؤں گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی استاد محترم نے یہ شرط تسلیم کر لی اور شاہ جہاں نے بھی رضامندی کا اظہار کر دیا تو میں نے شہزادی کو آزاد کر دیا۔ شہزادی کی حالت یکدم بدل گئی اور وہ پھر سے صحت مند ہو گئی۔ مغل بادشاہ شاہ جہاں نے یہ زمین بطور جگیر حضرت ملا عبدالحکیم کو عنایت فرمائی، جہاں آپ مدفون ہیں۔ آپ کے مزار کے ارد گرد جدید طرز کے پلازے تعمیر ہو چکے ہیں، تاہم وہ قدیم قبرستان اب بھی موجود ہے، جس کی خستہ حال اور پوسیدہ قبریں اور پرانے کتبے اس دور کی یاد دلاتے ہیں جس دور میں حضرت ملا عبدالحکیم حیات تھے۔ ہماری آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تو دیکھتے رہیں اسلامک ڈائل۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔